بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دیکھیں 22 جنوری کو امریکی کانگریس جو ہے وہ اس کا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں وہ اسلام آباد میں جو قتل عام ہوا تھا اور کافی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اس سلسلے میں جو وہاں پہ کمیونٹی ہے انہوں نے اس کو ارینج کیا اور کانگریس مین جو ہیں وہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کریں گے 22 تاریخ کو۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پر کیا اثرات پڑیں گے، اس کے بارے میں آج دیکھ لیتے ہیں۔ میرا چینل جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا یا جو نئے آئے ہیں وہ چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ اس کی اسٹرالوجیکل وے میں کیا اہمیت ہے، اور اس سلسلے میں جو میری ویڈیوز ہیں وہ زیادہ تر آتی ہیں کہ سیاست کیا کہہ رہی ہے اور ستارے جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ستاروں کی پوزیشن دیکھ لیں۔ پاکستان کے ذائچے میں 8 جنوری 2025 سے ازول کا اثر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، جو چیلنجز اور دباؤ کی علامت ہے۔ 22 جنوری کو مریخ کی جو موجودہ سچویشن ہے وہ 7ویں گھر میں پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشن پر اثر ڈالے گی، خاص طور پر امریکی کانگریس میں اسلام آباد کا جو مسیکر ہے اس کے لیے سماعت کے دوران یہ سماعت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت اور اداروں پر بین الاقوامی دباؤ میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اور شہباز شریف کے اگر ذائچے کو دیکھ لیا جائے تو شہباز شریف کے ذائچے میں مشتری کا 7واں گھر جو ہے وہ اس میں داخلہ ہے، جو ان کے لیے سیاسی دباؤ کا اشارہ دے رہا ہے اور خارجی اور داخلی معاملات میں پالیسی میں ان کو اوپر دباؤ آئے گا۔ تاہم مریخ کا اثر جو ہے وہ انہیں کچھ نہ کچھ ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ بھی فراہم کرے گا، مگر حکمت عملی میں کمزوری جو ہے وہ انہیں مزید مشکلات میں، اگر انہوں نے کوئی کمزور ڈیسیژن لیا تو پھر اس کے اوپر چڑھائی جو ہے وہ کر دیں گے۔ اس لیے ان کو اب دیکھ بھال کر کے جو کچھ بھی ہے، پالش وغیرہ جو بھی کچھ کرنا ہے وہ دیکھ بھال کے کریں، کیونکہ اس سلسلے میں حکومت کے اوپر جو دباؤ ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ خان صاحب کے ذائچے کا اگر جائزہ لے لیا جائے تو خان صاحب کے ذائچے میں سورج جو ہے وہ 4تھے گھر میں داخل ہو رہا ہے، ان کے لیے نئے مواقع کی علامت ہے۔ 22 جنوری کے بعد خان صاحب جو ہے وہ عوامی حمایت میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر اس سماعت کے نتیجے میں حکومت پر بڑھتا ہوا جو دباؤ ہے وہ بھی محسوس کیا جا سکے گا۔ اب دیکھیں خان صاحب کا تو میں نے بتا دیا، اب ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ کیا کرے گی۔ اب ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ ان کا ذائچہ مشتری اور مریخ کی حکمرانی میں ہے، اور اس سماعت کو پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ کانگریس مین جو ہیں وہ جو بھی اس کا آؤٹ پٹ ہے وہ نکالیں گے اور امریکی گورنمنٹ کے پاس ایک جواز آ جائے گا کہ جی انہوں نے یہ کام کیا، اس کے نتیجے میں ہم جہاں 5 پابندیاں لگانی تھی وہاں 7-8 پابندیاں لگا دیں گے۔ جیسے کولن پاول نے مشرف کو فون کر کے کہا تھا کہ جی ہمارے اگر انہوں نے 2-3 مطالبات بھی مان لیے تو 7-8 کر دیتے ہیں، 2-3 تو مان ہی لیں گے۔ تو اگر دیکھیں اب اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو پابندیاں نہیں بھی لگنی، وہ گورنمنٹ، امریکی گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو جواز بنا کے وہ مزید حکمرانوں کو پریشر میں لے آئیں گے۔ اب کانگریس کی سماعت جو ہے وہ امریکی پالیسی میں تبدیلی کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے، خاص طور پر پاکستان کے خلاف سخت موقف جو ہے وہ اپنایا جائے گا۔ اب ممکنہ تبدیلیاں جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور اداروں پر بین الاقوامی دباؤ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا۔ داخلی سیاست میں خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ مزید اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ شہباز شریف کو مزید سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ نے 22 تاریخ سے پہلے اقدامات نہ کیے تو پھر مزید یہ لوگ پھنستے چلے جائیں گے۔ اب ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس موقع پر پاکستان کے خلاف سخت پالیسی جو ہے وہ اختیار کرے گی تاکہ گورنمنٹ کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور یہ جو قتل عام ہے اس کی تحقیقات کریں، اور اس سلسلے میں جو ان کی اثر و رسوخ ہے مالیاتی اداروں میں اور یورپی یونین میں، تو اس کو بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر حالات پیدا کرے۔ جو بھی ہے اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔